السلام علیکم، خوش آمدید خواتین و حضرات۔ میں زین علی آج کے عدالتی کارروائی کے احوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جاوید لطیف صاحب نے اداروں کے خلاف نفرت انگیز تقریر کی جس کا مقدمہ تھانہ ٹاؤن شپ میں درج کیا گیا۔ جاوید لطیف صاحب کو خدشہ یہ تھا کہ انہیں اس مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے انہوں نے سیشن کورٹ میں ایک درخواست دائر کی۔ ضمانت قبل از گرفتاری کی یہ درخواست تھی۔ اس پر جمعے کے روز بھی سماعت ہوئی، ہفتے کے روز بھی سماعت ہوئی، لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں آ سکا اور آج پیر 12 اپریل تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ آج 12 اپریل پیر کے روز اس سماعت کا فیصلہ ہونا تھا اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا تھا، چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ جاوید لطیف صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور آج سیشن کورٹ میں صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی تھی کہ وہاں پر بہت زیادہ سیکیورٹی تھی، پولیس کے اہلکار وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے اور کمرہ عدالت بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ 8 بجے ان کی سماعت ہونا تھی، لیکن پھر 10 بجے ان کی سماعت شروع ہوئی۔ جاوید لطیف صاحب تو پیش نہیں ہوئے۔ 9:30 پر میں احاطہ عدالت میں موجود تھا۔ فرحاد علی شاہ صاحب کے ایسوسیٹ وکیل ہیں کھاور صاحب، وہ اس وقت عدالت کے اندر آئے۔ احاطہ عدالت میں انہوں نے صحافیوں کو دکھایا، ایک میڈیکل رپورٹ تھی ان کے ہاتھ میں DHQ شیخو پورہ کی۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ جاوید لطیف صاحب 2 دن سے بیمار ہیں اور انہیں بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، ان کا گلا خراب ہے اور وہ کرونا سسپیکٹ بھی ہیں، لہذا ڈاکٹرز نے انہیں کہا ہے کہ آپ خود کو کوارنٹین کر لیں اور انہیں کرونا کا ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، جس وجہ سے انہوں نے ایک درخواست وہاں پہ عدالت میں دائر کی کہ جاوید لطیف صاحب آج پیش نہیں ہو سکتے۔ 10 بجے سماعت شروع ہوئی۔ وکیل صاحب نے جو ہے وہ درخواست دی عدالت میں اور جج صاحب نے ان سے سوالات کچھ پوچھے کہ کب وہ بیمار ہوئے اور کب ہاسپٹل گئے، کرونا کا ٹیسٹ کب کیا جائے گا اور اس کا رزلٹ کب آئے گا۔ لیکن اس دوران جو دوسرے وکیل تھے، پروسیکیوٹر تھے، وہ اعتراض کرتے رہے کہ یہ سب کچھ تو چلتا رہے گا لیکن عدالت کو فیصلہ سنا دینا چاہیے اس کیس میں، کیونکہ دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور آج فیصلہ سنایا جانا تھا۔ جاوید لطیف صاحب پیش ہوتے، اس کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن جج صاحب نے کہا کہ جب جاوید لطیف صاحب آ جائیں گے کل تو ہم پھر کل اس کیس پر جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں گے۔ لیکن فرحاد علی شاہ صاحب کے جو ایسوسیٹ تھے کھاور صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کل کی سماعت نہ رکھیں کیونکہ کل فرحاد علی شاہ صاحب پیش نہیں ہو سکتے، ان کے والد کی قرآن خوانی ہے، وہ انہیں سرگودا جانا ہے، لہذا کل پیش نہیں ہو سکیں گے۔ آپ سماعت کو پرسوں تک کے لیے ملتوی کر دیں، آپ پرسوں صبح پہلی کال پہ آپ اس کیس کا فیصلہ سنا دیجیے گا۔ اس بات پر بہت بحث ہوتی رہی عدالت میں، کمرہ عدالت میں، اور جج صاحب نے کہا کہ آپ دونوں وکیل ایک دوسرے کو کنونس کر لیں تو میں ڈیٹ دے دوں گا، آپ اگر ایک دوسرے کو کنونس نہیں کر سکتے تو ہم کل کی ڈیٹ رکھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے بحث ہوتی رہی تو جج صاحب نے پھر خود پروسیکیوٹر کو کہا کہ آپ کل تک کے لیے ٹھہر جائیں، کل ہو سکتا ہے کہ کرونا کا رزلٹ بھی نہ آئے ان کی، جو پھر ہمیں اس وجہ سے ملتوی کرنی پڑ جائے سماعت اور پھر پرسوں پر معاملہ چلا جائے اور کل بھی عدالت میں یہی صورتحال بنی رہے، تو لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اسے پرسوں تک رکھ لیتے ہیں، اور جس پر پروسیکیوٹر بھی مان گئے۔ اس وقت احاطہ عدالت میں ایک اور وکیل موجود تھے، وہ بھی مدعی وکیل تھے، انہوں نے اونچی آواز میں برہم لہجے میں کہا کہ یہ پولیس والوں نے کیا چکر بنایا ہوا ہے، یہ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں اور ایک شخص کو گرفتار کرنا ہے، اس کے لیے تو 2 لوگ ہی کافی تھے، ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی بڑی ٹیم لے آئے ہیں یہ، اور ان کو کرونا کا خیال نہیں ہے، عوام کا خیال نہیں ہے، یہ اتنے سارے لوگ احاطہ عدالت میں بھی موجود ہیں، کمرہ عدالت میں بھی موجود ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ وہ بڑے ہارش ہو کر یہ بات کر رہے تھے، اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، تو جج صاحب نے انہیں کہا کہ آپ آرام سے بات کریں، آپ تحمل سے بات کریں، ہم اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، میں نے فیصلے کی پروسیڈنگ میں بھی یہ باتیں لکھوائی ہیں، لہٰذا میں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، انہیں دیکھ کے ہی فیصلہ کیا جائے گا، اور اسی لیے میں نے پرسوں کی ڈیٹ رکھی ہے تاکہ ہم پرسوں اس کیس کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ دلائل ہو چکے ہیں، پرسوں فرحاد علی شاہ صاحب آئیں نہیں آئیں، جاوید لطیف صاحب آئیں نہیں آئیں، ہم اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے، لہذا 14 اپریل تک کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا، اور اب 14 اپریل کو اس کیس کی سماعت دوبارہ ہوگی اور ضمانت کا فیصلہ ہوگا، لہذا سماعت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد 12:30 پر مریم نواز کی ضمانت کی درخواست جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں دی تھی اس پر سماعت تھی۔ میں 12 بجے عدالت پہنچا، 12:10 پر مریم نواز بھی عدالت میں آ چکی تھی، اور ان کے ساتھ بھی آج بڑا ہجوم تھا، ان کے ساتھ مریم اورنگزیب بھی تھیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے اور دیگر بھی لوگ موجود تھے، ان کے وکیل اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی وہاں تھے۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت شروع کی، 12:30 بجے اس کیس کی سماعت شروع ہوئی، اور اس کیس پر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ نیب کو 10 دن تک کے لیے 10 دن قبل انہیں آگاہ کرنا پڑے گا مریم نواز کو کہ وہ آگاہ کریں انہیں گرفتاری کرنے سے پہلے،
اور اس کیس کا بھی نپٹا دیا گیا اس کیس کو اور فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، انہوں نے کہا کہ نیب حکومت کا اعلی کار ہے اور یہ حکومت کے کہنے پر چل رہا ہے، حکومت کے کہنے پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ لوگ جو کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے، وہ سیاست نواز شریف کی ختم نہیں ہوئی، ان کی اپنی سیاست ختم ہو رہی ہے۔ اگر یہ آج بھی چلے جائیں، کہیں پہ بھی الیکشن ہو جائے تو ہم جیت جائیں گے بڑی آرام سے، یہ ان کی حکومت ہے اس لیے انہیں اتنے ووٹ پڑ چکے ہیں۔ انہوں نے حوالہ دیا کل کے الیکشن کا بھی، ڈسکا کے الیکشن کا، پرسوں کے الیکشن کا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کی حکومت نہ ہوتی تو یہ کمپین بھی نہیں کر سکتے تھے، انہیں صرف ووٹ اس لیے بڑھے ہیں کہ ریاستی مشینری اس سب میں شامل تھی۔ اور وہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور بہت ساری باتیں کی، آپ سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا۔ حکومت کو ایسی بات پڑے گی انشاءاللہ کہ اب انشاءاللہ تعالی لوگوں کو نصیحت ملے گی کہ آئندہ نہ آپ نے ووٹ چوری کرنا ہے، نہ ووٹ چوری ہونے دینا ہے، نہ آپ نے جوتے پالش کر کے اقتدار تک دھاندلی اور دھوکے سے پہنچنا ہے۔ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو، کل ہو، پرسوں ہو، 6 مہینے بعد ہو، سال بعد ہو، انشاءاللہ تعالی یہ جو جعلی حکومت ہے، ووٹ چور حکومت ہے، یہ عبرت کا نشان بننے جا رہی ہے اور شاید اسی کے پاکستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہو جائے کہ آئندہ اس قسم کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس کا راستہ بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں ڈسکا گئی، جب میں وزیر آباد گئی، تو میں نے اسی دن عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے، عوام کا جو اس حکومت کے خلاف غصہ ہے، عوام کا جو ان آٹا چوروں چینی چوروں کے خلاف جو نفرت ہے، میں نے اسی دن دیکھ لی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون جیتے گی۔ تو آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے سارے پروپیگنڈے، آپ کی ساری پولیٹیکل انجینئرنگ، آپ کی ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن، آپ کے سارے میڈیا پر بیٹھ کر صبح شام نواز شریف کی کردار کشی کرنا، وہ نواز شریف جس کی ٹی وی پر تصویر آج بھی دکھانے پر پابندی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کی بات کی تو میں کہ آپس کے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کا نمک کھا رہے تھے، جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال کر رہے تھے، جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کے خرچے پہ عیش کر رہے تھے، ان کے پیسوں پر عیش کر رہے تھے، جب تک آپ ان کی گاڑیاں، ان کے گھر، ان کی ہر چیز استعمال کر رہے تھے، اس وقت تک وہ شوگر مافیا نہیں تھے۔ اور آج اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ وہ شوگر مافیا ہیں، ان پر مقدمات بنانا یاد آ گیا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں ان کے تمام ساتھیوں کو کہ اس سے عبرت سیکھیں۔ مریم نواز کی آپ نے گفتگو سنی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔